لیڈز کے سٹی ہال میں معروف مصنفہ حنا محمود کی کتاب مائنورٹی ایتھنک وائسز ان ہیلتھ کیریئر پروفیشن کی پروقار تقریب رونمائی کا اہتمام کیا گیا۔ یہ کتاب شعبہ صحت میں نسلی تعصب پر مبنی ہے۔ تقریب میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ کتاب میں ان افراد کے تجربات بیان کیے گئے جنہوں نے شناخت، ترقی اور نسلی تعصب جیسے مسائل کا سامنا کیا۔ احوال انیلا اسلم کی رپورٹ میں۔ میں خود ایک افریقی نژاد خاتون ہوں اور میں جانتی ہوں کہ اقلیت میں ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے، اسی لیے میں اس کتاب کی اہمیت کو دل سے سمجھتی ہوں۔ یہ الفاظ لیڈز کی لارڈ میئر ایبیگیل مارشل خاتون نے اس وقت کہے جب وہ لیڈز شہر کے وسط میں واقع تاریخی سیوک ہال میں مصنفہ حنا محمود کی کتاب مائنورٹی ایتھنک وائسز ان ہیلتھ کیئر پروفیشنز کی رونمائی کی تقریب میں اظہار خیال کر رہی تھیں۔ یہ کتاب نسل پرستی، امتیازی سلوک اور برابری جیسے اہم اور حساس موضوعات پر روشنی ڈالتی ہے۔ ادبی فورم کے زیر اہتمام اس بامقصد اور منفرد تقریب میں مڈ یارکشائر ٹیچنگ NHS ٹرسٹ میں افرادی قوت اور تنظیمی ترقی کے ڈائریکٹر فلپ مارشل، BAHM میڈیکیئر فاؤنڈیشن کی بانی ہوا حمزہ، سابق لارڈ میئر کونسلر اقبال، شاعرہ اور سیکرٹری تسنیم حسن اور پاکستان کے کونسل جنرل زاہد احمد خان جتوئی کے علاوہ یارکشائر کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی معزز اور اہم شخصیات نے شرکت کی۔ میں سب کو سجیسٹ کروں گی کہ یہ کتاب پڑھیں، جن کے ساتھ ریسزم ہوا ہے یا جو لوگ ریسسٹ ہیں، اور ریسسٹ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک کسی انسٹیٹیوشن میں ہی ہے۔ روڈ پہ چلتے ہوئے بھی ریسزم ہو رہا ہے، کچھ ہم کہیں کسی اداروں میں جاتے ہیں تو ریسزم ہو رہا ہے، تو ہم سب کو ہی پڑھنا چاہیے اور پھر اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ نیشنل ہیلتھ سروس جیسے بڑے ادارہ میں جہاں قانونی اور اخلاقی پابندیاں و ضوابط موجود ہونے کے باوجود آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں لوگوں کو ان کی نسل، مذہب، جنس اور قومیت کی بنیاد پر مختلف طرح کے تعصبات کا سامنا اب بھی کرنا پڑتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے یوں تو سب یکساں اور برابر ہیں، ہمارے درمیان کسی قسم کا تعصب اور نفرت نہیں ہونی چاہیے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں۔ ریسزم ہو گیا، ڈسکریمنیشن ہو گیا، اینڈ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں پہ جن چیزوں سے ہمیں غصہ آ رہا ہے نا، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح کی بھی ناانصافی ہو رہی ہے، تو ہمیں ڈائلاگ شروع کرنا ہے۔ ہم اس بارے میں بات کریں گے، ہم اپنے پوائنٹ آف ویو بتائیں گے، تبھی کوئی چینج آئے گا۔ اینڈ آئی بلیو جو ریسزم ہے، جو ڈسکریمنیشن ہے، یہ صرف ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ UK میں ہے۔ میرے نظریے میں یہ ایک انسانیت کا پرابلم ہے۔ ہر قوم میں کہیں نہ کہیں ریسزم ہوتا ہے، اور آئی تھنک اس کا جو بیسٹ حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن سے اس کو حل کریں، اور نیشنل لیول کے اوپر گورنمنٹ جو ہے اگر وہ نیشنل TV پہ اس طرح کے پروگرامس چلائے جس میں وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ آپ نے سب کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور انکلوزیو ہونا، تو آئی بلیو اس سے ہم اس کو کافی حد تک کر سکتے ہیں۔ NHS ٹرسٹ ڈائریکٹر فلپ مارشل نے اسے مستقبل کی تعلیم کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا، یہ کتاب نئی نسل کے لیے ایک تعلیمی رہنما ہے جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے رویے میں نہ صرف بہتری لانے میں مددگار ہے بلکہ شعور، ہمدردی اور برابری کا سبق دے سکتی ہے۔ The book today has to be a fundamental part of education of the future. So for all undergraduate healthcare students, having access to this material and some of the case studies that are in there, I think it will give them a greater understanding and awareness of their behaviour and other people's behaviour, and how we can therefore truly get to a point where everybody can bring their full selves to work, and there's equity in the workplace, and people have got equal rights to promotion, access to opportunities in the workplace, and a lot of that will be through the education in this book. مصنفہ حنا محمود نے بتایا کہ کتاب لکھنے کا محرک ایک مسلمان ساتھی کے ساتھ پیش آنے والا نسلی تعصب کا واقعہ تھا جس نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا، اگر ہم ظلم پر خاموش رہے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں لوگوں کو وہ ہنر سکھانا ہے جس سے وہ ظلم کا سامنا کر سکیں، اور اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تب بھی خاموش نہ رہیں۔ What made me want to write the book was hearing an experience of a fellow Muslim that I used to work with be subjected to racism and nobody said a thing. And I thought to myself, how are people allowing this to happen and not giving her any support or reprimanding that behaviour? And from there, that's where the journey began. I wanted for people to hear such stories and know how to handle it, what to do, and hopefully to reduce further incidences. We might reduce it, we might not, but even if we don't, how do I give people the tools to be able to manage such racism when it happens? It's nice to see the whole range of races here, with the women leading this whole event, and Yorkshire Adabi Forum, as always, taking part in these great initiatives by women especially. I also brought my kids here today because it's such an important event for us, especially as a woman of color.
شرکا کا کہنا تھا یہ کتاب صرف ایک ادبی کاوش نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جو معاشرتی برابری اور پیشہ ورانہ مواقع کی بات کرتی ہے۔ انیلا اسلم، دنیا نیوز، لیڈ۔